ایک ایشو جو اس سے پہلے ڈسکس ہوا کہ بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن رہتی ہے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد، تو یہ بات آج کلیئر کر لیں کہ حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں۔ مجھے اگر والدین کے ساتھ، ویری امپورٹنٹ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ، دیگر انسانوں کے ساتھ جو احکامات دیے یہ کس نے دیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات کی جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو ایک بلیف سسٹم ہے، ایک حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں اور حقوق النفس ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ میرا اپنی جان کا حق، حقوق العباد کا حق، اور اس کے ساتھ یہ تمام تر کائنات کے ساتھ جو میرے حقوق و فرائض جڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ عبداللہ ہے، یہ کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ لہٰذا اگر میں مخلوق خدا کا ادب کرتا ہوں یا ان کے آداب اور ان کے حقوق ادا کرتا ہوں تو یہ در حقیقت حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ ہم حساب کتاب کا ذکر کر رہے تھے، میں آپ دونوں حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اکثر میں نے سنا ہے لوگوں کو دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو وہ تو بڑا ڈیٹیلڈ، اور اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب تو پھر ہر ڈیٹیل آئے گی اس میں۔ تو کیا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب سے بچائے، اور کیا ایسا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا بالکل حساب کتاب نہ ہو اور کسی ایک نیکی پر بخش دیے جائیں جیسا کہا جاتا ہے؟ ایک سوال اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ جن کا انتقال ڈوب کر ہوا ہے پانی میں، جن کی باڈی نہیں ملی یا جل کر کہا جاتا ہے نا، قبر میں جو نہیں جا پائے، ان کے لیے کیا حکم؟ شیر کھا گیا انسان، اللہ نہ کرے بات ایسی ہوئی کہ آپ قبر میں دفنا نہیں سکے، تو کیا قبر کا عذاب ان کے لیے؟ حساب و کتاب کی بات کی، حساب و کتاب سے مراد یہ ہے کہ شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اپنے عدل سے کام نہ لے، کیونکہ اگر عدل سے پروردگار کام لے گا تو پھر وہ جو قبلہ نے کہا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی، ذرہ کتنا سا ہوتا ہے وہ دیکھے گا وہ، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو مثقال برابر، مثقال بہت کم ہوتا ہے، پھر ذرہ بہت کم ہوتا ہے، وہ دیکھے گا۔ اسی طرح پروردگار کہہ رہے ہیں نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُم، ہم لکھتے ہیں جو بھی تم پیش کرتے ہو یعنی عمل کرتے ہو، حتیٰ اس کے اثر کو بھی لکھتے ہیں، یعنی ایک عمل ہوتا ہے پھر پروردگار اس کے اثر کو بھی لکھتا ہے۔ تو یہاں جو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں حساب و کتاب سے بچائے، کہنے کا ان کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار اس وقت بھی اپنی رحمانیت کے جلوے دکھائے، اور اپنی عدالت پہ اگر وہ آ گیا تو پھر وہ ہر چیز، عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، تو اگر وہ اس چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا جائے گا تو پھر وہ انسان کے لیے لازمات ہے معاملہ سخت تر ہو جائے گا۔